صدقات زکوٰۃ وغیرہ سے متعلق
اس بار پوری دنیا کے انسانوں کے زندگی کے معمولات بدل گئے۔ جنہوں نے کئی سالوں سے پورا دن اپنے گھر میں وقت نہ دے سکے، ان کے بچے اور ان کے گھر والے اس بات کو ترستے تھے کہ ہمارے گھر کا سربراہ گھر میں بیٹھے وقت دے ہمیں۔ حالات ایسے بدلے کہ اب وہ لوگ گھر میں بیٹھ کر بیزار ہو گئے، اور ان کے گھر والے جو دعائیں کرتے تھے کہ گھر میں کوئی وقت ہمیں بھی دیں، اب وہ دعائیں کر رہے ہیں کہ یہ گھر سے تشریف لے جائیں، ذرا کاروبار بھی کریں۔ اس رمضان المبارک میں ہمارے درس کی ترتیب بھی قائم نہیں رہ سکے، چونکہ آخری عشرے میں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے متعلق درس ہوا کرتا تھا، اور یہ آج کا نہیں گزشتہ تقریباً 20 برس سے یہی ترتیب رہی ہے۔ اسی ترتیب سے رمضان المبارک میں دروس ہوا، تو چونکہ ابھی آخری عشرہ بھی چل رہا ہے، اب وہ آخری عشرے کے دروس کے اندر حضور علیہ السلام کے متعلق جو باتیں میں نے عرض کرنا تھی وہ ساری تو نہیں کر سکوں گا، لیکن بطور کفارہ کے آج کے اس اجتماع میں حضور علیہ السلام کی ذات عالی و برکات کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح بات سمجھانے کی، آپ حضرات کو سمجھنے کی، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں سے حدیث تلاوت۔ اس قرآن پاک کی آیت کے حصے اور حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ میں اور آپ اور دنیا کا ہر مسلمان، ہر انسان اس وقت تک مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی مال و ملکیت، اپنے کاروبار سے زیادہ، اپنے مکانات اور اپنے تعلقات سے زیادہ، حتیٰ اپنی جان سے بھی زیادہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر وہ پیار نہیں کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسی چیز کو ارشاد فرمایا ہے، اور حدیث پاک کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کو ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ یعنی اگر دل کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی محبت نہیں تو ایمان قابل قبول نہیں، جب ایمان قابل قبول نہیں تو اعمال قابل قبول نہیں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے،
ایمان نہیں. جب ایمان نہیں تو کتنے بھی اچھے اعمال کر لے اس کے اعمال قبول نہیں، کیونکہ اگر ایمان کے بغیر اعمال قبول ہوتے، نماز روزہ حج زکوٰۃ قبول ہوتا، کافر بھی یہ اعمال کر لیتے، لیکن ایمان کے بغیر یہ چیز قبول نہیں ہے. میں نے جو حدیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محبوب ہو جاؤں اس کی نظر میں اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ. یہ ایک حدیث ہے، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے. یہ تو ہم مولویوں نے تعبیر نکال لی ہے آپ لوگوں کو کفر میں جانے سے بچانے کے لیے کہ جی یہاں ایمان سے مراد کامل الایمان ہے. حضور علیہ السلام نے کوئی کامل الایمان کی شرط نہیں لگائی ہے، یہ ہم مولویوں کی لگائی ہوئی شرط ہے. حضور علیہ السلام نے کلیئر فرمایا کہ لا یؤمن، نہیں مومن احدکم، تم میں سے. اب آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا جی؟ سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا اور ذرا سنتا میں کم ہوں جمعے کے دن، اس لیے زور سے بھی بولیے گا. فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. اچھا، جب میں تم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو تم سے مراد آپ لوگ، کیونکہ میرے سامنے کون ہو؟ آپ ہو. لیکن جب حضور علیہ السلام یہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، تو اس وقت کون تھے تم؟ بولیے. صحابہ اکرام تم تھے. کیوں کہ جب حضور علیہ السلام مخاطب تھے تو آپ کے مخاطبین جو ہیں وہ صحابہ اکرام تھے، ٹھیک ہے نا جی؟ حضور علیہ السلام جن سے کلام فرما رہے تھے آپ کے سامعین حضور علیہ السلام سے جب میں بیان کر رہا ہوں اور آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو تو میں متکلم، آپ سامعین ہیں، میں بیان کرنے والا، آپ سننے والے ہو. اب جب میں اپنی گفتگو میں لفظ آپ استعمال کروں یا لفظ تم استعمال کروں گا تو اس سے مراد جامع مسجد کے جمعے کے اجتماع کے حاضرین ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن حضور علیہ السلام کا جو آپ ہے، جو تم ہے، اس کے پہلے مخاطب تو صحابہ اکرام ہی ہوتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام پوری امت کے لیے خطاب فرما رہے ہوتے ہیں. لیکن پہلا مخاطب، پہلے جو سامعین تھے حضور علیہ السلام کے سامنے وہ کون تھے؟ صحابہ اکرام تھے. اب صحابہ اکرام میں لازمی بات ہے سب سے قریبی حضور علیہ السلام کے سیدنا ابو بکر صدیق تھے، وہ بھی سامنے بیٹھے، ٹھیک ہے نا جی؟ سیدنا عمر فاروق وہ بھی سامنے بیٹھے، سیدنا عثمان غنی وہ بھی سامنے، سیدنا علی المرتضیٰ وہ بھی سامنے، سیدنا حمزہ وہ بھی سامنے، سیدنا جو ہے وہ عبد الرحمن بن عوف وہ بھی سامنے، سیدنا امیر معاویہ وہ بھی سامنے. جتنے صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے وہ سامنے ہیں. اور پھر سارے صحابہ اکرام کو حضور علیہ السلام نے خطاب فرمایا، پھر ساری امت کو حضور علیہ السلام نے خطاب فرمایا. میں امت کو ذرا ایک طرف رکھ کر صرف صحابہ اکرام کے متعلق میں بات کرنا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. یہ خطاب حضور علیہ السلام کا ابو بکر کو بھی ہے یا نہیں؟ یہ خطاب حضور علیہ السلام کا عمر کو بھی ہے، عثمان کو بھی ہے، علی کو بھی ہے، سوالات صحابہ اکرام کو بھی ہے. کیا حضور علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ ابو بکر کتنا بڑا نمازی ہے، ابو بکر کتنا تہجد گزار ہے، ابو بکر قرآن کا قاری ہے، ابو بکر قرآن کا عالم ہے، ابو بکر میرا پہلا خلیفہ بننے والا ہے؟ کیا حضور علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ عمر قرآن کا قاری، 5 وقت کا نمازی، مجاہد، جہاد میدان جہاد کا مجاہد ہے؟ حضرت عثمان قرآن کے قاری اور عالم
بے شک پڑھتے رہو، تم روزے بے شک رکھتے رہو، تم زکاتیں بے شک دیتے رہو، تم حج بے شک کرتے رہو، تم جہاد بے شک کرتے رہو، تم تبلیغ بے شک کرتے رہو، لیکن ایک بات یاد رکھ لینا، ان تمہاری نمازوں، ان تمہارے روزوں، ان تمہاری زکاتوں، ان تمہارے جہادوں، ان تمہاری تبلیغ، اس تمہاری قرآن کی تلاوت کی وقت اور قیمت اور اس کے اندر وزن تب پیدا ہوگا جب دل میں میری محبت ہوگی۔ سمجھ آئی؟ حضور علیہ السلام صحابہ کے ایمان کو بھی اس شرط پہ منظور فرما رہے ہیں کہ مجھ سے جب تک پیار نہیں کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام سے سب سے زیادہ پیار کرنے والی جماعت بھی صحابہ کی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم نے پیار نہ کیا تو ہماری نمازیں تو بیکار ہو جائیں گی۔ انہیں یقین تھا کہ اگر ہم نے نبی پاک سے پیار نہ کیا تو ہمارے حج اور جہاد تو بیکار رہ جائیں گے، ہماری تبلیغ تو بیکار رہ جائے گی، قرآن کی تلاوت تو بیکار رہ جائے گی۔ اس لیے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ پیار کیا، اور جس نے جتنا زیادہ پیار کیا اللہ نے اس کو اتنا زیادہ بلند مقام عطا۔ صحابہ نے سب سے زیادہ پیار کیا، اللہ نے صحابہ کو یہ مقام دیا کہ قیامت تک آنے والے تمام انسان، قیامت تک آنے والے تمام انسان مل کر بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے عمل کے برابر عمل ہے۔ حضور علیہ السلام نے پڑھا میرا صحابی ایک مٹھی جو صدقہ کرے اور بعد میں آنے والا شخص احد پہاڑ سونا صدقہ کرے تو اس کا احد پہاڑ سونا میرے صحابی کی مٹھی ہر جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کس لیے؟ اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرما دیا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے ایسا ایمان جیسا ایمان صحابہ کا ہے تو قبول ہوگا۔ صحابہ کے ایمان جیسا ایمان ہوگا تو قبول ہوگا۔ اس آیت کی تشریح میں مفسرین نے لکھا ہے کہ صحابہ اکرام کو تمام امت پر جو بلند مقام ملا ہے، تمام امت پر جو معیار بننے اور پیمانہ بننے کا مقام ملا ہے، یہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملا ہے۔ صحابہ اکرام کو یہ مقام اعمال کی وجہ سے نہیں ملا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نمازیں پڑھ پڑھ کے صحابہ اکرام یہ بلند مقام حاصل کر گئے، یا روزے رکھ رکھ کر انہوں نے یہ مقام حاصل کر لیا، یا جہاد کر کر کے انہوں نے یہ مقام حاصل کر لیا، یا تبلیغ کر کر کے انہوں نے یہ مقام حاصل کر لیا، یا قرآن پڑھ پڑھ کے انہوں نے یہ مقام حاصل کر لیا۔ نہیں، مفسرین علماء اکرام نے لکھا ہے کہ یہ مقام صحابہ اکرام کو جو ملا ہے تو محبت رسول کی وجہ سے ملا ہے، کہ صحابہ اکرام حضور سے محبت اتنی کرتے تھے کہ اللہ نے بعد میں آنے والے انسانوں کے لیے مثال بنا دیا کہ اے انسانوں، اگر تم اپنے آپ کو سچا مومن دیکھنا چاہتے ہو تو محمد کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ محبت کا دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں نبی سے، کرتے ہیں نا بھائی؟ نہیں کرتے ہیں؟ جو کرتے ہیں وہ تو بولے کہ ہمیں محبت ہے، کہو الحمدللہ۔ بھائی جس کو ہے وہ تو الحمدللہ کہے، نہیں ہے تو خیر ہے۔ اپنی قبر میں جانا ہے ہر ایک نے، میری قبر میں تو نہیں جانا ہے نا، اور نہ میں نے آپ کی قبر میں جانا ہے۔ اس لیے جس کو محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہے الحمدللہ۔ لیکن ہماری محبت اور صحابہ اکرام کی محبت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ صحابہ اکرام اور ہماری محبت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہماری محبت صرف جلسے تک کی ہوتی ہے، ہماری محبت صرف جلوس تک کی ہوتی ہے، ہماری محبت صرف ریلی تک کی ہوتی ہے، ہماری محبت صرف گاڑیاں جلانے تک ہوتی ہے، ہڑتال کرنے تک ہوتی ہے، نعرہ لگانے تک ہوتی ہے۔ اس سے آگے ہماری محبت کچھ نہیں کرتی۔ صحابہ اکرام کی محبت کو دیکھنا ہے تو آئیے
مکے کے سنگلاخ وادیوں میں وہ کالا بلال انگاروں پر لیٹا ہوا ہے، سینے پر چٹان رکھی ہوئی ہے، پھر بھی زبان پر محبوب کا پڑھایا ہوا سبق احد 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 چل رہا ہے۔ اگر محبت رسول دیکھنی ہے صحابہ اکرام کی تو آئیے وہ حضرت خباب کو دیکھ لیجئے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور تختہ دار کے لیے سولی کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اس وقت ان سے کہا گیا کہ خباب اپنی زبان سے ایک لفظ کہہ دو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ سوچئے ذرا اپنے آپ کو وہاں پر کھڑا کر کے دیکھیے، آپ دشمن کے گھیرے میں ہیں، آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، پھندا گلے میں سولی دی جانے والی ہے۔ اس وقت آپ سے کہا جائے آپ ایک لفظ بول دیں، ایک جملہ بول دیں، آپ کے گلے سے پھندا نکال دیا جائے گا، پیروں سے بیڑیاں ہٹا دی جائیں گی، ہاتھوں سے ہتھکڑیاں نکال دی جائیں گی، آپ کی زندگی بخش دی جائے گی۔ آپ کہیں گے ایک جملہ کیا، مجھ سے 100 جملے کہلا دو، میری جان چھوڑ۔ لیکن دیکھیے وہ سچا عاشق رسول پھانسی کے پھندے پر ہے، تختہ دار پر ہے، ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں۔ اس سے کہا کوئی آخری خواہش؟ اس نے کہا ہاں آخری خواہش ہے۔ کہا کیا؟ کہا 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے تختہ دار سے اتارا، حضرت خباب کو تختہ دار سے اتار کر مصلی دیا گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، لیکن بہت جلدی پڑھی، بہت جلدی پڑھی۔ جلدی پڑھنے کے بعد ان سے کہنے لگے نماز میں مزہ تو بہت آ رہا تھا، دل بھی نہیں کر رہا تھا، دل چاہتا تھا رکوع بھی لمبا کروں، سجدہ بھی لمبا کروں، قیام بھی لمبا کروں، لیکن میں نے مختصر اس لیے کر لی ہے تاکہ تم دین کے دشمنوں یہ نہ سمجھ لو کہ محمد کا صحابی موت کے ڈر سے سجدے لمبے کرنے لگ گیا ہے، میں سجدے مختصر کر کے آ گیا ہوں۔ اتنا بہادر اور دلیر یہ بھی رویا تھا۔ یہ کب رویا؟ یہ محبت رسول میں رویا، جس نے سجدے مختصر کر دیے، جس کو پتا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد تختہ دار پر ہوں گا، میرے گلے میں پھندا ہوگا، میری سانس اٹکی ہوئی ہوگی۔ اسے پتا تھا کہ نماز کے بعد مجھے سولی دے دی جائے گی، تب بھی اس نے نماز کو مختصر کیا، لمبا نہیں کیا۔ اتنا بہادر اور دلیر صحابی وہ کب رویا ہے؟ جب تختہ دار پر اسے کھڑا کر دیا گیا اور اسے کہا گیا کہ خباب ایک جملہ اپنی زبان سے کہہ دو، تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ خباب نے کہا کیا جملہ کہلانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا تم اتنا کہہ دو کہ اس تختہ دار پر میری جگہ محمد ہوتے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ جملہ سننا تھا کہ خباب کی چیخیں نکل گئی۔ اس نے کہا ظالمو، تم یہ بات مجھ سے کہلوانا چاہتے ہو؟ میری تو آرزو اور تمنا یہ ہے کہ میرے جسم پر جتنے اگے ہوئے بال ہیں، ہر ایک بال کے بدلے میں ایک خباب کھڑا ہو جائے اور ایک ایک خباب کو تم سولی دیتے جاؤ، لیکن مدینہ میں محمد عربی کے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھے۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ خباب نے کوئی نعرہ نہیں لگایا، اس نے کوئی جلوس نہیں نکالا، اس نے کوئی کتبہ نہیں پکڑا، اس نے کوئی ریلی نہیں نکالی، عمل سے بتایا کہ محبت اس طرح کی جاتی ہے۔ آئیے یہ تو مرد ہیں، آگے چلیے۔ وہ مکہ کی سنگلاخ وادیوں میں ایک صنف نازک کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا ہے، اس کے پیروں کو باندھ دیا گیا ہے، رسے باندھ دیے گئے ہیں۔ دائیں طرف کے ہاتھ اور پیر کے رسے کو دائیں طرف میں اونٹ کو کھڑا کر کے اس کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، بائیں طرف کے ہاتھ اور پیر کے رسے کو بائیں طرف اونٹ کھڑا کر کے اس میں باندھ دیا گیا ہے، اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ اے خاتون ابھی بھی وقت ہے، محمد کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، تجھے سرداری دیں گے، تجھے مال و دولت دیں گے، تجھے عزت ملے گی، جو تیرا مطالبہ ہوگا وہ تیرا پورا کیا جائے گا۔ لیکن اگر تُو نے محمد کا دامن نہ چھوڑا تو سوچ لے ان دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں ہانک دیا جائے گا، پھر تیرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس بیوی پاک خاتون نے کہا کہ میرے جسم کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، لیکن محمد عربی کے دامن سے وابستگی کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا۔ پھر یہی ہوا، ان دشمنان خدا نے اس خاتون کے جسم کو چیر دیا، لیکن اس خاتون نے حضور علیہ السلام سے لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا۔ ہم نے کون سی محبت کی ہے؟ ہم نے تو کبھی پسینہ بھی نہیں بہایا محبت رسول میں۔ یاد رکھیے
محبت رسول ایمان کی بنیاد ہے، اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ آپ ماں کے پیٹ سے نکل کر سجدے میں پڑ جاؤ اور 90 سال 100 سال تک سجدے میں پڑھ کر سجدے میں ہی مر جاؤ اور سبحان ربی الاعلیٰ 1 ارب دفعہ پڑھ کر مر جاؤ، لیکن دل میں محبت رسول نہیں ہے تو آپ کا یہ سجدہ کسی قیمت کا نہیں ہے۔ آپ میدان کے جہاد میں چلے جاؤ، 1000 کافروں کے سر قلم کر دو اور آخر میں اپنی جان فدا کر دو، لیکن اگر دل میں محبت رسول نہیں ہے تو یہ قربانی قبول نہیں ہے۔ آپ روزے رکھ رکھ کر سوکھ کر کانٹا بن جاؤ، لیکن دل میں محبت رسول نہیں ہے، ایک روزہ بھی قبول نہیں ہے۔ یہ بات میں یوں ہی نہیں کہہ رہا، حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک عظیم واقعہ میرے سامنے ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص رہتا تھا، وہ نمازی بھی تھا، وہ روزہ بھی رکھتا تھا، وہ حج بھی کرتا تھا، وہ جہاد میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتا تھا۔ وہ آج کے مسلمان کی طرح داڑھی منڈا بھی نہیں تھا، وہ آج کے مسلمان کی طرح سر ننگا بھی نہیں تھا، اس کے سر پہ امامہ بھی ہوتا تھا، اس کے چہرے پہ نبی کی سنت بھی ہوتی تھی، وہ نبی کے پیچھے صف اول میں نمازیں بھی پڑھا کرتا تھا اور جہاد کے میدان میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ اور جب پیغمبر منبر رسول پر بیٹھتے تھے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے تو وہ آپ کے خطبے سے پہلے منبر کے برابر میں کھڑے ہو کر سامعین سے کہتا تھا، لوگوں یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کی بات کو مانو اور ان کی بات کی اطاعت کرو اور سنو۔ اتنی ساری نیکیاں کرتا تھا، نماز نبی کے پیچھے پڑھتا تھا۔ تو نماز راشد مدنی کے پیچھے پڑھے گا، تو نماز محمد حنیف کے پیچھے پڑھے گا، تو نماز محمد فیضان کے پیچھے پڑھے گا، تو نماز کسی بزرگ کے پیچھے پڑھے گا، تو نماز شیخ سدیس کے پیچھے پڑھے گا۔ لیکن اندازہ تو لگا کہ وہ نمازی کتنے خوش نصیب ہوں گے جو محمد عربی کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں گے۔ نبی پاک کے پیچھے نماز، نبی پاک کی سنت چہرے پہ، نبی پاک کی سنت امامہ سر پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف زبان پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک۔ نام کیا ہے اس کا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ نام یاد رکھو، تاریخ اسلام کے واقعات میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول مدینے کا ایک رئیس تھا۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد جب وہ مرا، حضور علیہ السلام نے اپنا کپڑا مبارک، اپنے جسم کا کپڑا اتار کر اسے کفن میں لیا۔ ہمیں حضور علیہ السلام کے جسم کے کپڑے کے ساتھ لگا ہوا کوئی کپڑا ہو، اس کا ایک دھاگا بھی مل جائے تو ہمارے لیے غنیمت ہے۔ اس کے لیے کتنی خوش نصیبی ہے کہ حضور علیہ السلام کا لباس مبارک اسے دیا گیا کفن میں، اور جنازہ بھی حضور علیہ السلام نے پڑھایا، اور قبر میں بھی حضور علیہ السلام نے اتارا، اور مٹی بھی حضور علیہ السلام نے ڈالی۔ فارغ ہوئے تو دعا کی، یا اللہ اس کو معاف کر۔ کس نے دعا کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ لگتا ہے روزے نے آپ لوگوں کو بہت زیادہ نڈھال کر دیا ہے، اس لیے بول نہیں رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ وہ پیغمبر جس نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ عمر یا عمر دے دے، اللہ نے دیر نہیں کی، عمر قدموں میں ڈال دیا۔ ہاں، ممبر پہ کھڑے ہیں، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، قحط ہو گیا ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا نافعا غیر غار عاجلا غیر آجل۔ حضور علیہ السلام نے دعا کی، ابھی دعا کر کے ہاتھ نہیں نیچے کیے تھے کہ بادل آ گئے اور بارش برسنا شروع۔ جس پیغمبر کی دعا کی قبولیت میں دیر نہیں ہوتی، آج اس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ آپ کی یہ دعا قبول نہیں کریں گے۔ کون سی دعا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی مغفرت کی دعا اللہ قبول نہیں کر رہے۔ فرمایا یہ تو آپ نے ایک مرتبہ دعا کی ہے،
اگر 70 مرتبہ بھی آپ دعا کرو گے، 70 مرتبہ بھی اگر آپ دعا کرو گے تو ہم اس کی مغفرت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ نمازی تو تھا وہ، روزے دار بھی تھا وہ، امامہ بھی اس کے سر پر تھا، داڑھی بھی اس کے چہرے پر تھی، جہاد میں بھی وہ جاتا تھا، اعمال میں تو اس کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جانتے ہو کیا تھا؟ اس کے دل میں محبت رسول نہیں تھی، محبت رسول سے خالی تھا اس کا دل، وہ اندر سے حضور علیہ السلام پر جلتا تھا، وہ منافق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیا۔ اس لیے اپنی نمازوں پر زیادہ مت اتراؤ، اپنے دل کی طرف جھانک کر دیکھو کہ اس میں شمع رسالت کی محبت کی جھلک ہے یا نہیں ہے۔ اپنی خشک ہونٹوں اور سوکھی زبان پر مت اتراؤ کہ ہماری حالت یہ روزے نے کر دی ہے۔ اپنے دل میں جھانک کر دیکھو کہ محبت رسول کی شمع روشن ہے یا نہیں۔ اپنے میدان جہاد میں زخمی جسم پر مت اتراؤ، پہلے اپنے دل میں جھانکو کہ محبت رسول کی شمع چل رہی ہے یا نہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ ایسے ہی نہیں کہہ دیا، قرآن بھی یہی کہتا ہے، حدیث بھی یہی کہتی ہے، امت کا اجماع بھی یہی کہتا ہے، صحابہ کا عمل بھی یہی کہتا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر ہو اس میں خامی تو پھر سب کچھ نامکمل ہے۔ نبی کی محبت کے بغیر کچھ قبول نہیں۔ ہمیں تو اپنے لیڈروں سے محبت نہیں ہے۔ کوئی عمران خان سے محبت کرتا ہے، کوئی زرداری سے محبت کرتا ہے، کوئی نواز شریف سے محبت کرتا ہے، کوئی الطاف حسین سے محبت کرتا ہے، کوئی قادر مقصی سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، ولی خان سے محبت کرتا ہے۔ ارے اگر تم سب یوں اپنے اپنے دنیا کے 2 ٹکے کے لیڈروں سے محبت کرو گے تو محبت رسول کون کرے گا؟ اور یاد رکھو، محبت رسول کے بغیر اللہ کے ہاں آپ لوگوں کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ اللہ کو وہ انسان زیادہ پیارا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو تو محبت رسول کرو، دنیا میں حکومت چاہتے ہو تو محبت رسول کرو، دنیا میں ترقی چاہتے ہو تو محبت رسول کرو، دنیا میں امن چاہتے ہو تو محبت رسول کی شمع اپنے دلوں میں جلاؤ۔ اس کے بغیر تمہارے لیے کوئی عزت کا راستہ نہیں ہے۔ بمصطفیٰ برساں پیشرا کہ دین ہمارو گر بقول رسیدی تمام بھولا حبیب، مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچ گئے، مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچ گئے تو یہی دین ہے۔ اگر وہاں تک نہ پہنچ سکے ہو، کتنے بھی اعمال اور کچھ کر لو، یہ ابو لہب کا دین تو ہو سکتا ہے، اللہ کا دین نہیں ہو سکتا۔ کیا خیال ہے؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے محبت رسول کی۔ ہاں جی، محبت رسول کی نشانی یہ ہے کہ اس کی امت آپس میں نہ لڑے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی امت دنیا کی محبت میں اور اللہ اور نبی کی محبت میں فرق ہے۔ آپ کا ایک محبوب ہو، اس محبوب سے کوئی اور بھی محبت کرتا ہو تو آپ کو جلن ہوگی نہیں ہوگی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رقیب۔ ہاں چلو نوجوانوں کی زبان میں سمجھا دوں، آپ کی کوئی محبوبہ ہے، ہاں جی، جس سے آپ ڈیٹ مارنے جا رہے ہو، پتا چلے کہ اس کا کوئی اور بھی عاشق ہے، تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سیدھے لفظوں میں سمجھا دیا، آپ نوجوانوں کو جلدی سمجھ آ گیا، پہلے نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ محبوب کا کوئی دوسرا عاشق ہو تو پہلے عاشق کے لیے وہ رقیب ہے، وہ قابل نفرت ہے، لیکن میرے اللہ اور رسول کی محبت کی ایک عجیب مٹھاس ہے کہ جو محبت رسول اللہ سے کرتا ہے اس کے ساتھ جو محبت کرتا ہے ان سب کو آپس میں بھی محبت ہو جاتی ہے۔
نہیں جلتے، ابو بکر نہیں جلے کہ عمر محمد سے محبت کیوں کر رہے ہیں، علی کو جیلسی نہیں ہوئی کہ ابو بکر کیوں عاشق ہے، عثمان کو جیلسی نہیں ہوئی کہ عمر کیوں عاشق ہے، خباب کو جیلسی نہیں ہوئی کہ بلال کیوں عاشق ہے، جتنے بھی تھے سب عاشقان مصطفیٰ تھے، آپس میں شیر و شکر تھے۔ قرآن نے کہہ دیا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ آپس میں شیر و شکر ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نبی کا عاشق ہوگا وہ کسی امتی سے لڑے گا؟ بولو۔ جو دیوبندی ہو کر بریلوی سے لڑے میں اسے نبی کا عاشق نہیں سمجھتا، کوئی بریلوی ہو کر دیوبندی سے لڑے میں اسے نبی کا عاشق نہیں سمجھتا، اس لیے کہ بریلوی بھی کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، دیوبندی بھی کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ ارے دونوں عاشق رسول ہو تو آپس سے کیوں لڑ رہے ہو؟ ایک نبی سے پیار کرنے والے ہو، لڑ کیوں رہے ہو؟ یہ جو قوم آج لڑ رہی ہے، کوئی شیعہ سنی، کوئی بریلوی دیوبندی، کوئی اہل حدیث حنفی، کوئی اس کے پیچھے نماز نہیں، کوئی اس کے پیچھے نماز نہیں، اس کا ایمان قابل قبول نہیں، وہ کالا کافر، وہ نیلا کافر، وہ پیلا کافر، وہ غلیظ کافر۔ یہ جو صدائیں بلند ہو رہی ہیں، یاد رکھ لیجئے یہ رسول اللہ کے عاشقوں کی صدائیں نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کی امت کو توڑنے کی باتیں ہیں، یہ رسول اللہ کی امت کو بکھیرنے کی باتیں ہیں۔ آج وقت ہے رسول پاک کی امت کو جوڑو، امت کو ایک کرو، امت کو مضبوط کرو۔ اگر امت مضبوط ہوگی دین سر بلند ہوگا، امت مضبوط ہوگی قرآن سر بلند ہوگا، امت مضبوط ہوگی، امت کی بچیوں کی عزتیں محفوظ ہوں گی۔ مسلمانوں تم نے آپس میں لڑ کر اپنی طاقت اور قوت کو بکھیر دیا ہے، تمہاری اب اوقات یہ نہیں رہی کہ کشمیر میں کتنے مہینوں سے لاک ڈاؤن ہے، تمہاری 2 مہینے کے لاک ڈاؤن سے چیخیں نکل گئی ہیں۔ ارے تم پر کوئی گولیاں تو نہیں برسا رہا نا، تمہیں تو کہا گیا ہے گھر پہ بیٹھ جاؤ، بیماری میں مر جاؤ گے، تمہاری خیر خواہی کے لیے تمہارے دکانوں سے بند کر کے گھروں پہ اٹھا دیا گیا ہے۔ آج 2 مہینے گزرنے کے بعد تم بے قابو ہو گئے ہو، دکانیں کھولنے پر مجبور ہو گئے ہو۔ سوچو تو صحیح اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے جو کشمیر میں مودی کی فوج کے زیر تسلط ظلم برداشت کر رہے ہیں اور کئی مہینوں سے وہ لاک ڈاؤن کا شکار ہے، ان کو کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کو پینے کو کچھ نہیں ہے، وہ علماء سے فتویٰ مانگ رہے ہیں کہ اگر گلی سے کوئی کتا گزر رہا ہو ہم بھوک سے مجبور ہو کر اس کتے کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں۔ اتنا ظلم، اتنی بربریت، مسلمان تیری آج یہ بھی اوقات نہیں ہے۔ 57 اسلامی ملک تیرے ہیں، 57 اسلامی ممالک کی فوج تیری ہے، 57 اسلامی ممالک کے ہتھیار تیرے ہیں، لیکن کسی ایک اسلامی ملک کے کھگڑے حکمران میں، نامرد حکمران میں، بے غیرت حکمران میں یہ جرأت نہیں ہے کہ انڈیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے کہ ہمارے مسلمانوں پر ظلم کیوں کر رہا ہے۔ جب یہ حال ہوگا تو پھر روتے کیوں ہو کہ مصیبت میں پھنسے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے تو فرمایا کہ مومن ایک جسم کی طرح ہے کہ اس کے آنکھ میں درد ہو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں درد ہو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ لیکن پاکستان کا مسلمان تو کیسا مسلمان ہے؟ جامع مسجد میں جمعہ پڑھ کر آنے والے مسلمان تو کیسا مسلمان ہے؟ کشمیر تیرا حصہ ہے، کشمیر کا مسلمان بھی امت کے جسم کا حصہ ہے، شام کا مسلمان بھی امت کے جسم کا حصہ ہے، فلسطین کا مسلمان بھی امت کے جسم کا حصہ ہے۔ ارے وہ برما کے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے جنہیں زندہ سریوں میں پرو کر آگ پہ انگاروں پہ جس طرح تم سبزیاں اور ٹکے بھونتے ہو، زندہ بچوں کو اس طرح بھون دیا گیا، وہ بھی تمہارا حصہ ہے۔ ان کے جلنے کی درد تمہارے کو کیوں محسوس نہیں ہو رہی؟ ان کے کٹنے کا درد مجھے کیوں نہیں محسوس ہو رہا؟ ان کے مرنے کا درد مجھے کیوں نہیں محسوس ہو رہا؟ جب ہم بے درد ہو جائیں گے، ہم خالق زدہ ہو جائیں گے، جب ہمیں کسی کا احساس نہیں رہے گا تو خدا ہم پر عذاب مسلط کرے گا۔ یہ تو عذاب نہیں ہے، یہ تو ایک ہلکی سی جھلک ہے کہ اپنے مسلمانوں کا بھی احساس کر لو، اپنے نبی کا بھی خیال کر لو، مسلمانوں کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم مسلمانوں کے ہاں صرف اتنی قیمت ہے کہ جلوس نکالو، نعرہ لگاؤ، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا نعرہ، غلامی رسول میں کیا قبول ہے؟ لیکن نماز قبول ہے؟
نماز پڑھ، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نماز پڑھتے ہوئے موت خود کو آتی ہے. یہ مسلمان ہے آج کا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن روزہ رکھنا قبول نہیں ہے. بازار کا جائزہ لے لو جا کر، پتہ کوئی تھرمامیٹر ہو نا اگر تو رکھ رکھ کر چیک کرو، پتہ چل جائے گا کتنے روزے دار ہیں ہم میں. یہ وہ لوگ ہیں جو غلامی رسول میں موت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں، غلامی رسول میں موت قبول کرنے کو تیار ہیں، پورا سال قرآن کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں. غلامی رسول میں موت قبول ہے لیکن داڑھی رکھنے کے لیے تیار ہے نہیں. کیوں؟ یہ نبی کی سنت نہیں ہے. ایک بات بتا دوں، یہ داڑھی مڈانے والے، میں کسی پہ ہٹ نہیں کر رہا، بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. بعض دفعہ ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے تو درد ہوتا ہے نا، اس لیے میری بات سے اگر درد ہو تو مجھے ڈاکٹر سمجھ لینا، اپنے آپ کو مریض سمجھ لینا. داڑھی مڈانے والے داڑھی کس لیے مڈاتے ہیں؟ بدصورت لگنے کے لیے یا خوبصورت لگنے کے لیے؟ داڑھی والے نہیں بتائیں نا بھائی، جو داڑھی مڈاتے ہیں وہ بتائیں کس لیے؟ خوبصورت لگنے کے لیے، اچھا لگنے کے لیے. عمل کا اس سوچ کا دوسرا پہلو کیا ہوا کہ داڑھی والا چہرہ خوبصورت، تو نبی کا چہرہ کہاں جا کر زد پڑی؟ آئی سمجھ؟ آپ اپنے عمل سے کہہ رہے ہو کہ ہمیں نبی کا چہرہ پسند نہیں. توبہ کر لو، وقت ہے، رب معاف کرنے والا ہے. بعض نہ جانتے تھے وہ صاحب شادی کر لیں تو پھر رکھیے. ارے شادی کا داڑھی سے کیا تعلق ہے بھائی؟ مولوی چار کیے بیٹھے ہیں، ان کی تو داڑھی کبھی شادی میں رکاوٹ بنی نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے بازار میں جاتے ہو داڑھی مونڈے گھوم رہے ہوتے ہیں، عورتیں بھی منہ کھولے گھوم رہے ہیں. ہم جیسا کوئی داڑھی والا جاتا ہے نا، عورت کی سے کر لیتی ہے. پتہ ہے کیوں؟ اسے پتا ہوتا ہے کہ مرد ابھی آیا ہے، مرد ابھی آیا ہے. تو عورت پردہ کس سے کرتی ہے؟ مرد سے کرتی ہے. وہ جب بھی مرد کو دیکھتی ہے اپنا دوپٹہ ایسے کر لے گی، سر ڈھانپ لے گی. میرا تو یہی تجربہ ہے، ورنہ ایسے کھلی پھر رہی ہوگی. وہ یہ بھی تو ہمارے جیسے ہی ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ مرد بنو مرد، یہ نبی کی سنت ہے. نبی کے دین پر عمل کرو، اسی میں نجات ہے میرے بھائیوں. باقی ایک دن یا 2 دن رہ گئے رمضان، ٹھیک ہے نا جی؟ 48 گھنٹے اور کچھ گھنٹے، یہ چند گھنٹے رہ گئے. رمضان گیا، شروع ہوا تھا، پتہ ہی نہیں چلا کہ اختتام کو پہنچ گیا. جن لوگوں نے تراویح پڑھ لی خوش نصیب ہیں، جنہوں نے روزے رکھ لیے خوش نصیب ہیں، جنہوں نے قرآن کی تلاوت کر لی خوش نصیب ہیں، اور جن کو اعتکاف میں خدا نے بٹھا لیا خوش نصیب ہیں. اب بقیہ گھڑیاں، بقیہ لمحات قیمتی بناؤ. اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنی خطاؤں کی معافی مانگو، توبہ کرو. پھر معلوم نہیں ہم میں سے کسی کو یہ جمعہ، یہ رمضان کا جمعہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. کتنے ایسے تھے جو گزشتہ سال یہیں پر میرا بیان سن رہے تھے اور سر دھن رہے تھے، لیکن آج وہ بیچارے قبروں میں ہیں. کچھ پتہ نہیں آپ سب یہاں بیٹھے ہوں، اس منبر پر کوئی اور مولوی بیٹھا ہو، راشد بلال مدنی قبر میں پڑا ہو. کچھ پتہ نہیں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. مرنے سے پہلے اپنے رب کو منا کر مرو، رب کو راضی کر کے مرو. اس طریقے سے مرو، ایسی موت مرو کہ فرشتوں کو بھی رشک ہو کہ واہ کیا موت مرا ہے، اپنے رب کو راضی کر کے مرا. رب کو راضی کرو گے؟ رب کو راضی کرو گے؟ تو یہاں سے اٹھنے سے پہلے صدق کے دل سے توبہ کر کے اٹھنا کہ اللہ میری توبہ، میں داڑھی نہیں مڈاؤں گا. میری توبہ، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. میری توبہ، میں سود نہیں کھاؤں گا. میری توبہ، میں زنا نہیں کروں گا. میری توبہ، میں شراب نہیں پیوں گا. میری توبہ، میں زنا نہیں کروں گا. میری توبہ، تہمت نہیں لگاؤں گا. میں غیبت نہیں کروں گا. میں رشوت نہیں لوں گا. میں نظر غلط استعمال نہیں کروں گا. میں کسی کی بیٹی کے لیے غلط نہیں سوچوں گا. کسی کی بہن کی عزت و آبرو پہ ہاتھ نہیں ڈالوں گا. یہ جرائم گن کر یہاں اٹھنے سے پہلے توبہ کر کے اٹھو تو پھر خوشخبری سن لو. میرے نبی نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہوں سے توبہ کر لی گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قرآن میں خدا نے کہا اگر تم سچی توبہ کر لو گے تو تمہارے گناہوں کی جگہ میں نیکیاں لکھ دوں گا.
تو توبہ کر کے اٹھو گے، اللہ مجھے اور آپ کو مدد کرے۔